امریکی ریاست نیو یارک کا علاقہ کونی آئلینڈ ایونیو، جسے منی پاکستان بھی کہا جاتا ہے، یہاں کثیر تعداد میں پاکستانی رہتے ہیں۔ جشن آزادی کے موقع پر مختلف تنظیموں کی جانب سے یہاں تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں پاکستانی جوش و خروش سے شرکت کرتے ہیں۔ بروکلن میلے کی تاریخ کم و بیش 30 سال پرانی ہے۔ بروکلن میلہ 14 اگست کے بعد آنے والے ہر اتوار کو منعقد کیا جاتا ہے۔ پاکستان تجھ کو ہر سو دیکھوں، تجھ کو ہر پل سوچوں، تجھ کو ہر پل چاہوں، تیرے بن تو جیون میرا ہے انتظار، دن تیرے کیا۔ کونی آئلینڈ ایونیو میں رہنے والے پاکستانی اس سال بروکلن میلے سے محروم کر دیے گئے۔ گزشتہ 3 دہائیوں سے سجنے والے اس میلے کے انعقاد میں 2 گروپوں کی آپس میں ٹھن گئی۔ دونوں گروپ پہلے میئر آفس میں ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے میں لگے رہے، مگر اس کے بعد ایک گروپ نے دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ 2 گروپوں کی آپسی لڑائی کے باعث بروکلن میلے کا نہ ہونا کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ ایک طرف ملک سلیم اکبر، نواز بٹ، سجاد بٹ اور ناصر آبان کا گروپ ہے، تو دوسری جانب جاوید خان، عزیز بٹ، پرویز اور وحید خان کا گروپ ہے۔ ایک گروپ کی جانب سے بروکلن میں مناسب جگہوں اور سوشل میڈیا پر بروکلن میلے کی تشہیری مہم بھی چلائی گئی۔ رپورٹر ووسا ٹی وی نیو یارک فہیم میاں نے ایک گروپ کے عہدیدار ملک سلیم اکبر سے بات چیت کی، جو گروہ کی اس لڑائی کو عدالت تک لے گئے۔ جی ملک سلیم اکبر صاحب، یہ میلہ ہونے جا رہا تھا اس سنڈے کو، اور وہ ابھی اطلاعات آئی ہیں کہ کورٹ نے جو ہے اس کو روک دیا ہے۔ اس میں کتنی صداقت ہے اور آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ پاکستانی امریکن مرچنٹ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے میں اپنی کمیونٹی کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیار غیر میں ہم پاکستان کی خدمت کرتے ہیں۔ کسی سرکاری سرپرستی کے بغیر اپنی مدد آپ کے تحت ہم مرچنٹس ہر سال پاکستان کے جشن کا آزادی بروکلن میلے کی صورت میں مناتے ہیں۔ پچھلے 28 سال سے منا رہے ہیں۔ اس سال 29واں بروکلن میلہ تھا، جو کہ 19 اگست کو ہونا تھا۔ 7 اگست کو ہمیں نیو یارک کی سپریم کورٹ کے جج ریویرا نے یہ آرڈر دیا کہ ہم بروکلن کا میلہ کروانے کی آنرشپ رکھتے ہیں، جبکہ ایک دوسرے گروپ نے، جس نے پچھلے سال بھی بروکلن کا میلہ ہتھیانے کی کوشش کی تھی، اور پچھلے سال بھی نیو یارک کی سپریم کورٹ کے جج سولمان نے ہمیں یہ آرڈر دیا تھا کہ ان کے اسٹے آرڈر کو انہوں نے نہیں منظور کیا تھا، اور ہمیں بروکلن کا میلہ کروانے کی آنرشپ بھی دی تھی۔ اور اس میں بروکلن کے میئر بھی آئے تھے، ڈی بلازیو، ڈسٹرکٹ اٹارنی بھی آئے تھے۔ بڑا کامیاب میلہ تھا، بہت لوگ آئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کے لیے پاکستان کے مفادات کو کس طرح سے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے مخالفین ہماری نئی نسل کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے، اس وقت دیار غیر میں اور خاص طور پہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں اس بات کی شدت کے ساتھ ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنے ذاتی، گروہی اور ہر قسم کے اختلافات کو بلا کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اپنے ملک کے نام کو اور اپنے ملک کے مفادات کو عظیم سے عظیم تر بنائیں۔ دیکھیے، یہ بروکلن کا میلہ ہی اس لیے شروع کیا گیا تھا کہ 14 اگست کے بعد جو اتوار آتی تھی، وہاں پہ مینہٹن میں انڈیا ڈے پریڈ ہوتی تھی، تو ہمارے سب پاکستانی وہاں جاتے تھے، اور وہاں سینیٹرز آتے تھے، کانگریس مین آتے تھے، اور انڈین ڈے پریڈ کے منتظمین کہتے تھے یہ سب انڈیا کا کراؤڈ ہے۔ تو ہم نے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کا ایک علیحدہ تشخص، ایک علیحدہ پہچان حاصل کرنے کے لیے پاکستان بنایا تھا۔ ہمارے بڑوں نے عظیم الشان قربانیاں دیں، اور ہم اپنے سبز ہلالی پرچم کو نیو یارک میں سر بلند کرنے کے لیے ہم چاہتے تھے کہ ہمارا علیحدہ تشخص ہو، ہماری علیحدہ پہچان ہو۔ وراثت کا مسئلہ نہیں، امانت کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ دیکھیں، یہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی بروکلن میں جو ہے، یہاں لٹل پاکستان کہا جاتا ہے، یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں پاکستانی کمیونٹی رہتی ہے۔ اکثر لوگ جو مینہٹن میں پریڈ ہوتی ہے یا برانکس میں پریڈ ہوتی ہے، وہ وہاں تک نہیں جا سکتے، تو ان کے لیے تو یہی ایک انٹرٹینمنٹ تھا جو ختم ہو گیا۔ نہیں، ختم نہیں ہوا فہیم میاں۔ دیکھیے، پاکستان سے باہر پاکستان کی سب سے بڑی شناخت اس وقت بروکلن میلہ ہے۔ جتنی تعداد میں یہاں پاکستانی آتے ہیں، کسی پاکستان سے باہر پاکستان کے اجتماع میں نہیں آتے۔ ختم نہیں ہوا ہے، ہم نے اس کو ملتوی کیا ہے تاکہ ہمیں، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، 1.5 دن میں میلہ کرانا
اچھی بات نہیں ہے. اس میں ہم اپنی اس انداز سے ریپرزنٹیشن پاکستان کی نہیں کر سکتے جو کہ ہمیں کچھ ٹائم اور اگر ہمیں 2-3 ہفتے کا ٹائم مل جاتا ہے جو کہ ہم نے سٹی سے ریکویسٹ کی ہے اور انہوں نے اس کو گرانٹ کیا ہے, ہم عید کے بعد آپ کو بلائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو تاریخ دیں گے اور آپ اس دفعہ دیکھیں گے کہ پچھلے سالوں سے زیادہ کامیاب ہوگا. سلیم صاحب, یہ جو اب جو میلہ اتوار کو ہونا تھا اور یہ نہیں ہو رہا, تو یہ آپ کی اپنی مرضی سے تاخیر کا شکار ہو رہا ہے یا کوئی سرکاری ادارہ یا کسی عدالت نے آپ کو کہا ہے کہ اس کو جو ہے اتوار کو نہیں کراؤ؟ دیکھیے, میں دوبارہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بروکلین کا میلہ پاکستانی امریکن مرچنٹ ایسوسی ایشن کرواتی ہے, جس کے صدر نواز خان ہیں, چیئرمین ناصر فیضی ہیں اور جنرل سیکرٹری میں خود ملک سلیم اکبر ہوں. ہمیں کسی ادارے نے میلہ کرانے سے نہیں روکا ہے. میں بڑے واشگاف الفاظ میں پاکستانی کمیونٹی کو بتانا چاہتا ہوں کہ بروکلین میلے کی اور پاکستانی امریکن مرچنٹ ایسوسی ایشن کی آنرشپ ہمارے پاس ہے. ہم اس کو یہ سمجھیں کہ یہ جو تاخیر کا شکار ہوا ہے, اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپ نے خود تاخیر کی ہے. اس میں تاخیر کا شکار نہیں ہوا ہے, ہمارے پاس وقت کم تھا تو ہم نے تھوڑا سا وقت مانگا ہے. ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں, جیسا میں ہمیشہ آپ سے کہتا آیا ہوں, جو آنا چاہے ہر پاکستانی ہمارا بھائی ہے اور ہر پاکستانی کو ہم اس جشن آزادی میں شامل ہونے کی کھلے عام دعوت دیتے ہیں. دعوت عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے. آج پاکستان سے باہر جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کی ایک ہی دعا ہے کہ اے وطن زلزلوں کی دسترس نہ پہنچے تیری استقامت تک. اے وطن زلزلوں کی دسترس نہ پہنچے تیری استقامت تک. ہم پہ گزریں قیامتیں لیکن تو سلامت رہے قیامت تک. پاکستانی امریکن مرچنٹ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے میں اپنی کمیونٹی کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ نہ تو کسی نے ہمیں بروکلین میلہ کروانے سے روکا ہے, نہ کوئی روک سکتا ہے, اور نہ اس کی آنرشپ کسی اور کے پاس ہے. انشاءاللہ بہت کامیاب بروکلین میلہ ہوگا. آپ سب آئیے گا. پاکستان زندہ باد. بروکلین میلہ پائندہ باد. عدالتی فیصلے کے بعد اب بروکلین میلہ نہیں ہو پائے گا. میلے کے نہ ہونے سے لوگوں میں مایوسی پائی جاتی ہے. ایک دوسرے گروپ سے تعلق رکھنے والے موصوف پرویز کا کہنا تھا کہ عدالتی فیصلے کے بعد میلے کا انعقاد نہ ہونا افسوسناک امر ہے. بیسیکلی آئی ریئلی فیل بیڈ اینڈ سیڈ بیکاز یہ جو فیصلہ ہوا ہے ریئلی مجھے اس کا بہت انتہائی دکھ ہے, اور ہم لوگ چاہتے تھے کہ یہ میلہ چلے اور یہ بند نہیں ہو. اس کے لیے ہم نے آپس میں بیٹھ کے مشاورت کی بھی کوشش کی ہے. رات کو کچھ بندوں نے بھی کوشش کی ہے, لیکن دوسری پارٹی یہ سمجھ رہی تھی کہ میلہ پرمٹ ان کے ہاتھ میں ہے اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو بیکم کمپرومائز. دیٹس وائی دے ور ان دا کورٹ بیفور. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جنوری 1 میں اپنے پرمٹ کے لیے اپلائی کیا تھا. اس کے اگینسٹ انہوں نے جولائی میں پرمٹ اپلائی کیا ہے, پہلا پرمٹ. اس کے بعد انہوں نے دوسرا پرمٹ کوپو کے نام سے کیا ہے, اور دونوں پرمٹ جو ہے وہ ریفیوز ہو گیا, کیونکہ ایک ٹائم میں ایک ہی اسپیس پہ 3 میلے نہیں ہو سکتے یا 2 میلے نہیں ہو سکتے تھے. اس لیے انہوں نے میئر آفس نے ٹوٹلی ڈینائی کر دیا ہے, جس کا مجھے انتہائی دکھ ہے. لیکن کوئی چارہ نہیں ہے. بہت سے بھائیوں کا یہاں پہ مرچنٹ کا بھی بہت نقصان ہوا ہے, اور کئی لوگوں نے تیاری کی ہوئی تھی اس میلے کے لیے. اس کے بعد یہ سوال کیا گیا کہ میئر آفس نے اس کی منظوری نہیں دی تو معاملہ کورٹ میں کیسے گیا, جس پر ان کا کہنا تھا کہ میئر آفس میں جا کر ہی معلوم ہوا کہ معاملہ کورٹ میں چلا گیا. دیکھیں, میئر آفس نے تو ڈینائٹ کر دیا تھا. اس کے بعد انہوں نے سٹی کو سو کیا ہے, سٹی کے اوپر کیس کیا ہے. میئر آفس کورٹ میں لے کے گئے ہیں میئر آفس کو. میئر آفس کی اٹرنی وہاں پہ پہنچی ہوئی تھی, فرانسس اس کا نام تھا. میں بیسیکلی ہمیں بھی نہیں پتہ چلنا تھا. صبح ہم میئر آفس گئے ہیں پرمٹ فل کرنے کے لیے, تو پتہ چلا جی پرمٹ تو آپ کو نہیں مل سکتا کیونکہ ڈینائیڈ ہے. تو انہوں نے کیا کیا ہوا کہ سٹی کے اگینسٹ ہمیں سو کیا ہے کورٹ میں. تو وہ پھر ہم 2 بجے کورٹ میں پہنچ گئے. وہاں دیکھا تو وہ سٹی کی میئر آفس سے بھی آئی ہوئی تھی اٹرنی, اور ان کا بھی اٹرنی وہاں پہ تھا. یہ لوگ بھی وہاں پہ تھے. میں نے میئر آفس کی لیڈی سے بات کی. اس نے بولا بھائی آپ بات نہیں کر سکتے انٹل کہ آپ کا ریپرزینٹیو آنا نہیں ہو. پھر میں نے اپنے وکیل کو کال کی. انہوں نے بولا کہ آپ ایسا کریں, فون پہ لے لیا انہوں نے. تو دونوں پارٹیوں کی ڈسکشن کیا ہوئی ہے, وی آر آؤٹ. وی ور ناٹ ان دا کورٹ روم, اونلی جج اور 3 وکیل تھے. وہاں کیا فیصلہ ہوا ہے آئی ایم ناٹ شیور. لیکن جج نے اینڈ پہ یہ کہہ دیا کہ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ کمیونٹی کا جو ایونٹ ہے وہ بند کر رہا ہوں, میں اس کا پرمٹ ایشو نہیں کر سکتا ہوں.
ایک اور سوال میں ان سے پوچھا گیا کہ دو گروپوں کی آپسی لڑائی میں پاکستانی کمیونٹی کا نقصان ہوا، انہیں بروکلن میلے جیسی بہترین تفریح سے محروم کر دیا گیا، تو ان کا کہنا تھا ایسا نہیں ہے، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی۔ بیسیکلی دو گروپوں کی لڑائی کہہ سکتے ہیں آپ، بیسیکلی تو آئی ڈونٹ نو کہ 25 سال سے پرمٹ جو ہے ہماری جو کارپوریشن ہے اسی کے نام پہ ایشو ہوتا تھا اور وہی ہم لوگ لے رہے تھے۔ اس دفعہ بھی اسی کارپوریشن کے نام پہ ہم نے اپلائی کیا تھا، لیکن انہوں نے نئی کارپوریشن بنا کے ملتی جلتی اس پہ اوپر انہوں نے پرمٹ اپلائی کر دیا، جو کہ آف کورس کہ آبویسلی ایک جگہ پہ ایک ہی ٹائم پہ دو میلے تو نہیں ہو سکتے تھے، دو پرمٹ ایشو بھی نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے انہوں نے دونوں ڈینائی کر دیے۔ بروکلن میلے کے انعقاد کا اعزاز رکھنے والی مرچنٹ کے سیکریٹری عزیز بٹ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ دونوں گروپس میں لڑائی سے لوگوں کو ایونٹ سے محروم کر دیا گیا، اس ضمن میں اتحاد یا معاملے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، تو ان کا کہنا تھا کہ میلے کے انعقاد کے لیے لاہ عمل طے کر کے بہتر حل تلاش کریں گے۔ آپ کا جو ٹی وی ہے یہ ماشاءاللہ ہر جگہ دیکھا جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے۔ فہیم بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب بہت پریشان ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پہلے بھی ایک دو دفعہ ہوا تھا، لیکن ہم کورٹ میں گئے، دوسرا پارٹی بھی گئی، وہ کھوکھر تھا، کھوکھر صاحب سے ہم نے یہ میلہ جیتا تھا اور میلہ ہم کراتے رہے ہیں۔ سارے لوگ ہمارے اپنے دوست ہیں، اپنے بھائی ہیں، بھائیوں کی طرح ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس دفعہ ہم نے سب سے پہلے ہم نے پرمٹ اپلائی کیا، وہ پرویز صاحب کے نام پہ تھا، اپلائی ہوا، انہوں نے اس کے خلاف دوسرا پرمٹ اپلائی کر دیا، پھر تیسرا کر دیا کوپو نے، جیسے پرویز صاحب نے کہا ہے۔ آج جو ہمیں یہ ساری قوم کو، سارے پاکستانیوں کو دھچکا لگا ہے کہ ہم یہاں میلہ نہیں کرا سکتے، کورٹ کا، سپریم کورٹ کا یہ آرڈر ہے، تو اس کے زیادہ ذمہ دار 100% وہ لوگ ہیں جنہوں نے میئر آفس کو وہ کورٹ میں لے کے گئے، کہ ان کا کام تو میئر آفس میں ہی تھا، پرمٹ تو میئر نے دینا تھا نا، سپریم کورٹ نے تو نہیں دینا۔ انہوں نے میئر آفس کو بھی کورٹ میں لے گئے، ہم بھی وہاں پہ گئے، وہ پتہ چلا سپریم کورٹ نے ہی بند کر دیا، میئر نے تو بند کیا ہوا تھا، سپریم کورٹ نے بھی بند کر دیا، اب تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ہمیں سارے پاکستانیوں سے یہ شرمندگی ہے کہ ہم یہ میلہ نہیں کرا سکے، اور انشاءاللہ دیکھیں لائحہ عمل تیار کریں گے کچھ نہ کچھ۔ اور ایک بات جو آپ نے پوچھی، ہمارے پاس دو معزز، بہت آپ نام میں بتا سکتا ہوں، اس میں پریڈ کے چیئرمین ہیں، کیا نام ان کا، میم شاہ صاحب، ان سے بات ہوئی، احمد جان صاحب ہیں ہمارے، ان سے بات ہوئی، اور انہوں نے بولا کہ انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ آپ کا کچھ نہ کچھ کرا دیتے ہیں پیچ اپ، اور یہ مسئلہ حل کرا دیتے ہیں۔ ہم نے بولا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم بیٹھنے کے تیار ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر یا دوسرے گروپ کے اندر کچھ انتشار پسند لوگ ہیں جو یہ کام نہیں ہونے دے رہے ہیں، اور نہ انہوں نے ہونے دینا تھا، تو اس کا نتیجہ آج نکل آیا اور سب کو پتہ چل گیا۔ تو ہمیں بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ پاکستانیوں کا ایک اتنا بڑا ایونٹ تھا، وہی بروکلن میں، دور دور سے لوگ یہاں پہ، مجھے بھی تقریباً لٹل منی پاکستان، بالکل صحیح کہا، لٹل پاکستان۔ فہیم بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے 93 سے یہ شروع کیا ہوا تھا، 90 کا یہ پہلا ملا ہوا تھا، 93 میں میں شامل ہوا ہوں۔ بڑے کرائسس آتے ہیں، بڑی پرابلم آتی ہیں ہر میلے میں، لیکن اس دفعہ کچھ لوگوں نے اتنی ضد کی ہے کہ ہم برداشت نہیں کر سکے کہ یار یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں، تو پھر اس کا رزلٹ آپ مل گیا، آپ کو سب کو مل گیا، اور وہ ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار نہیں ہیں اس چیز کے، ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو کورٹ میں گئے اور انہوں نے یہ کام کیا۔ دونوں گروپس کے عہدیدار معاملے کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں۔ بروکلن میلے کے انعقاد کے لیے بروکلن اور گرد و نواح کے بزنس مین حتیٰ کہ دکانداروں سے بھی میلے کے لیے فنڈ ریزنگ کی گئی۔ ایک سماجی کارکن بازار روحی کا کہنا تھا کہ دو گروپوں کی لڑائی نے جشن آزادی پر ایونٹ کے انعقاد کو متنازع بنا دیا۔ یہ انتہائی شرمناک اور افسوسناک بات ہوئی ہے جو آج ہوئی ہے کہ کونی آئلینڈ ایونیو کا جو میلہ 28 سال سے جاری تھا، وہ آج ایک کیا کہتے ہیں اس کو، کہ کمیونٹی کی ہی 2-3 گروپس کی نظر ہو کر تو ختم ہو گیا ہے۔
تو انتہائی افسوس کی بات اس لیے بھی ہے کہ یہی میلہ ہم اپنے انڈیپینڈنس ڈے پہ کرتے تھے اور 28 سال سے ایک کونی آئلینڈ ایونیو کی ایک پہچان بنا ہوا تھا، لیکن یہ جو ہمارے 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے والے سو کالڈ لیڈرز ہیں اور چودراہٹ جمانے والے اور کمیونٹی کے نام پہ کام کرنے والے، جو کہ انہوں نے آج تک کمیونٹی کے لیے نہ کچھ کیا ہے، آئندہ کا میں کچھ کہہ نہیں سکتی. ایک میلہ تھا، وہ بھی ان سے سنبھالا نہیں گیا اور وہ بھی انہوں نے ان کی سیاست کی نظر ہو گیا ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ اس قسم کی حرکتوں سے یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اب میری چاند رات تھی، اس کے بیچ میں بھی انہوں نے یہی کوشش کی. آپ کو معلوم ہوگا کہ میں پچھلے 10 سال سے ہم نے خواتین کے اس گروپ نے خواتین اور بچیوں کے لیے اور عام ایک ہمارے جو مڈل کلاس، اپر مڈل، لوئر مڈل کلاس کی فیملیز ہوتی ہیں ان کے لیے ہم نے چاند رات بازار کا انعقاد کیا تھا. تو اس کو بھی ہائی جیک کرنے کی کوشش کی ہے انہی گروپ میں سے ایک گروپ نے. تو اسی قسم کی یہ حرکتیں کرتی ہیں جس کو میں ڈیفینیٹلی میں بڑے کھل کے کہوں گی کہ انتہائی چھچوری اور گھٹیا حرکتیں ہیں اور اس میں نقصان صرف اور صرف کمیونٹی کا ہو رہا ہے. اب یہ جو میلہ ہوتا تھا اس میں کیا تھا کہ سال میں ایک دفعہ ہماری کمیونٹی کی خواتین عام اپنے بچوں کو لے کے آتی تھیں، ایک انٹرٹینمنٹ تھی. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پتہ چلتا تھا کہ یہاں یہ لٹل پاکستان کونی آئلینڈ ایونیو پہ آج پاکستان جو ہے اس کا انڈیپینڈنس ڈے منایا جا رہا ہے، اس کی سیلیبریشن ہو رہی ہے. امریکنز الیکٹڈ آفیشلز بھی آتے تھے، ان کو بھی پتہ چلتا تھا کہ آج یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ہماری تو اس طرح پہچان ہی ختم ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے. یہ میلہ ہماری، اگر میں یہ کہوں کہ یہ میلہ ہماری کمیونٹی کی ایک پہچان تھا، کونی آئلینڈ ایونیو یا لٹل پاکستان بروکلن کی ایک پہچان تھا، تو وہ آج ختم ہو گئی اور انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے. پس پردہ حقائق کچھ بھی ہوں، مگر اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ بروکلن منی پاکستان کے رہائشیوں کو بروکلن میلے سے محروم کر دیا گیا. 2 گروپوں کی لڑائی نے بروکلن میں بسنے والے پاکستانیوں سے ان کے آبائی وطن کا جشن آزادی منانے کا حق بھی چھین لیا. فہیم میاں، وائس آف ساؤتھ ایشیا، نیو یارک.